بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج آپ کو قادری فقیروں کا وظیفہ تعلیم کرنے جا رہا ہوں۔ قادری فقیروں کا وظیفہ ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے لیے کچھ کیجیے۔ یعنی غوث پاک کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کر رہے ہیں۔ مؤثر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کو، اپنے پیارے بندوں کو وہ تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے ہیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ اپنے غلاموں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جو کوئی آپ کو محبت میں پکارتا ہے آپ اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات، اور اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو کیا مقام عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ غوث پاک نے اللہ کا ذکر ایسے کیا کہ آج کتنا عرصہ گزر گیا لیکن غوث پاک کا آج بھی چرچا ہے، آج بھی آپ کا ڈنکا ہے، آج بھی آپ سے محبت کرنے والا جب مشکل میں ہوتا ہے تو آپ کو پکارتا ہے، اور آپ اللہ کے حکم سے دستگیری فرماتے ہیں۔ اور آپ کو بھی جب پکارا جا رہا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر کہ حضور آپ اللہ سے محبت فرماتے ہیں، اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے، تو اسی محبت کا واسطہ اپنے فقیروں کو کچھ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طریقے سے پکارا جاتا ہے تو آپ ضرور توجہ فرماتے ہیں۔ ظاہری ناسوتی اعتبار سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ یہ وظیفہ کیجیے۔ روحانیت میں آپ کو عروج چاہیے تو آپ یہ وظیفہ کیجیے۔ آپ کو سلسلے کا فیض چاہیے، آپ یہ وظیفہ کیجیے۔ آپ کو اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہے تو یہ وظیفہ کیجیے۔ تو ضرور کرم ہوگا، ضرور نظر کرم ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس اسم کو کثرت سے ذکر کرے اور اس پر مداومت کر لے تو اسے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں، کہ ہر مشکل کے لیے بہترین وظیفہ، اس وظیفے کو کس طریقے سے کیا جائے۔ جب بھی کوئی بہت بڑی مشکل پیش آ جائے تو چاہیے کہ بدھ والے دن
بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان 1111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پکارا جائے قلب کی حضوری کے ساتھ کہ بارگاہ غوث پاک میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا غوث پاک اللہ کے لیے کچھ کیجئے، یا غوث پاک اللہ کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ پکارے جائیں ایسے کہ آپ غوث پاک کے دربار پر حاضر ہیں اور اللہ کا واسطہ دیے جا رہے ہیں کہ غوث پاک اللہ کے لیے کچھ کیجئے، اللہ کے لیے کچھ دیجئے۔ بدھ والے دن 1111 مرتبہ اس کو کیا جائے اور ظہر سے عصر کے درمیان، ظہر کے بعد عصر سے پہلے 1100 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے اور روزانہ ظہر سے عصر کے درمیان 111 مرتبہ یہ پڑھا جائے۔ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی پکار رہا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ، وہ معاملہ، وہ مہم اس طریقے سے آسان ہوگی کہ سبحان اللہ، یہ کئی بار کا آزمایا ہوا ہے۔ کئی بہنیں جو بہت پریشان گھر کے حوالے سے، ان کو بتایا تو ان کی زندگی ایسے کہ بہترین زندگی ہو گئی، سارے مسئلے دور ہو گئے۔ جس کو بھی بتایا یہ وظیفہ، اس نے کبھی بھی ایسا نہیں پایا کہ اس کا کام نہ ہوا۔ یہ بہترین اور آسان ترین وظیفہ ہے، اور کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے سلسلے کا فیض ہو، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ چاہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرے، وہ اس کو لاکھوں مرتبہ پڑھ لے، 1.25 لاکھ کر لے، 3125 مرتبہ روزانہ 40 دن کر لے، تو اللہ کے حکم سے اسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت بھی ہوگی، اور آپ کی بارگاہ سے خصوصی کرم ہوگا۔ جتنا محبت، جتنا شوق کے ساتھ پڑھیں گے اتنا کام ہوگا، اور ذکر بے فکر ہوگا تو پھر صرف زبان ہی بول رہی ہے، آپ کا دل حاضر نہیں ہے، آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے، صرف زبان۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں ذکر بے فکر پاگل کی بڑھ، یعنی صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دماغ کہیں اور ہے، تو ایسے ہے جیسے کوئی کونے پر بیٹھا ہوا پاگل بڑبڑا رہا ہے۔ خیر، اگر اللہ کا ذکر زبان سے بھی کیا جائے تو اللہ کے ذکر میں برکتیں اور ثواب تو ہے، لیکن حقیقی اللہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ قلب کی حضوری کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور اللہ والوں کو بھی جب آپ پکار رہے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر پکار رہے ہیں تو آپ قلب کی حضوری کے ساتھ غوث پاک کو پکاریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور یہ عملیات کے لیے بہترین ہے۔ صرف اور صرف یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ جنات کو جلانے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اور جنات اس وظیفے سے ایسے بھاگتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ آپ 1100 مرتبہ پڑھ کر اگربتی پر دم کر دیں، اور جس جگہ پر اگربتی کی دھونی دیں گے اس جگہ کو شریر جنات چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ کسی پر حاضری ہوئی ہو، آپ صرف ایک ہی پڑھائی کرتے رہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔
شریر جنات کانوں میں ہاتھ ڈال کر چیخ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو۔ شریر جناتوں کے لیے یہ جلانے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، جادو کی کاٹ کے لیے بھی بہترین ہے کہ 7 لیمو منگوا لیں اگر کسی کے جادو کی کاٹ کرنی ہے تو ہر لیمو پر آپ 11 مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ پڑھ کر دم کر کے رکھ دیں، اور مریض کو کہیے کہ روزانہ سرہانے رکھیں، صبح اپنے وجود سے 21 مرتبہ اتار لیں، اور پہلے دن جو کانٹے سر پر رکھ کر 4 ٹکڑے کریں، گھر سے باہر پھینک دیں۔ دوسرے دن پیٹ پر رکھ کر 4 ٹکڑے کریں اور گھر سے باہر پھینک دیں۔ تیسرے دن سیدھے کندھے پر رکھ کر 4 ٹکڑے کریں اور گھر سے باہر پھینک دیں۔ چوتھے دن الٹے کندھے پر رکھ کر 4 ٹکڑے کریں اور گھر سے باہر پھینک دیں۔ پہلے دن سر پر رکھ کر کاٹا، دوسرے دن پیٹ پر، تیسرے دن سیدھے کندھے پر، چوتھے دن الٹے کندھے پر، 5ویں دن سیدھے گھٹنے پر رکھ کر کاٹیں گے، 6ٹھے دن الٹے گھٹنے پر رکھ کر کاٹیں گے، 7ویں دن پیٹ پر رکھ کر کاٹنا ہے۔ 7 دن کا یہ اتارا ہوگا، 7 دن میں جادو ختم ہو جائے گا اور جادو کٹ جائے گا، اور اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو 3 دفعہ کر لیجئے، تو پھر تو جڑ سے جادو ختم ہوگا۔ اور یہی اتارا جنات کے لیے بھی ہے، نظر کے لیے بھی اسی طرح کا اتارا کر لیجیے۔ اور کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، کوئی بھی مہم ہو، تو آپ کو میں نے بتایا کہ بدھ والے دن آپ 1111 مرتبہ ظہر سے عصر تک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ پڑھیں، اور روزانہ 111 مرتبہ یہ پڑھتے جائیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ اور جب آپ کا مسئلہ حل ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی نیاز غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں، اور اس کا ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیتاً پیش کیا جائے، تو آپ کو وہ فیض ملے گا، وہ محبت کا تعلق قائم ہوگا کہ سبحان اللہ، اس کے مشاہدات آپ خود کیجئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب ولیوں کی بارگاہ میں محبت اور مودت کے ہدیے پیش کرتے رہنے، اور ان سے تعلق قائم رکھنے اور ان سے محبت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اور آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔